وزیر دفاع خواجہ آصف نے آئی سی سی کی متبادل تنظیم بنانے کی تجویز دے دی. کہا کہ آئی سی سی بھارت کے سیاسی مفادات کے باعث یرغمال بن چکی ہے. کرکٹ ایک جینٹل مین گیم ہے. اس کے اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے نئی عالمی تنظیم کی ضرورت ہے. سابق صدر آئی سی سی احسان مانی نے کہا کہ پی سی بی حکومت کی ہدایات پر عمل کرے تو پابندیاں نہیں لگ سکتی. پی سی بی کے پاس اپنا کیس لڑنے کے لیے بہت مضبوط پوائنٹ موجود ہے. بھارت نے اپنی حکومت کے کہنے پر پاکستان سے نہ کھیلنے کا عمل شروع کیا. پی سی بی نے اسی اصول پر حکومت کے کہنے پر انکار کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردوں کو ریاست کی مکمل طاقت سے جواب دیا جائے گا. زمین پر فساد پھیلانے والوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. بلوچستان میں عدم استحکام کے لیے بھارتی پراکسیز موجود ہیں. افغان سرزمین سے دہشت گردوں کو مدد ملتی ہے. بلوچستان میں محرومیوں کا بیانیہ بے بنیاد ہے. دہشت گردوں کا قوم پرست تحریک یا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں. سیاستدان اختلاف رکھیں لیکن دہشت گردی کے خلاف متحد ہوں. امن و امان کے لیے وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت کا تعاون ناگزیر قرار. وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا وفاق کی اہم اکائی ہے. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے. مشاورت سے استحکام اور خوشحالی کے اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور عوام کے حقوق کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات ضروری تھی. صوبے کے لیے این ایف سی سمیت بقایا جات پر بات چیت ہوئی. دہشت گردی پر مشترکہ لاہ عمل پر بھی بات ہوئی. دہشت گردوں کا کوئی منصوبہ ملک اور مذہب نہیں. ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کرتے رہیں گے. صدر اردوغان ترکی کے اگر آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ہے, وچ از ویری پازیٹیو. کیونکہ وہ ایک واحد فورن لیڈر ہیں جنہوں نے اس ایشو کو ریز کیا تھا ہمارے لوگوں کے ساتھ پچھلے سال. تو کوئی نہ کوئی پھر سیاسی تصفیہ ہوگا تو ایک اچھا ماحول بنے گا ان مسئلے کو حل. اور خان صاحب اویل کر سکتے ہیں یہ آفر جو ان کے پاس اب آئی ہے, جو ویری ریسنٹ آفر ہے؟ پالیٹکس میں کوئی چیز ناممکن نہیں. ترک صدر نے بانی پیٹے کو ترکیہ لے جانے کی پیشکش کی. سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے پروگرام فیصلہ آپ میں مزید کہا اردوان نے بانی پیٹے کو 2025 میں پیشکش کی تھی. مسائل کے حل کے لیے سیاسی تصفیہ کرنا پڑے گا. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن. فتنہ ہندوستان کے مزید 22 دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 3 روز کے دوران کارروائیوں میں 177 دہشت گرد مارے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی تعریف. کہا کہ فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے لیبیا کی فوج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات. سیکیورٹی صورتحال, پیشہ ورانہ امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل کا 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ. لیبیا میں امن, استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کی حمایت کی یقین دہانی. لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کی بھی ملاقات میں شرکت. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ حفتر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. ایئر چیف کا پیشہ ورانہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ. ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ. بھارتی براڈ کاسٹنگ انڈسٹری میں معاشی زلزلہ. بھارتی براڈ کاسٹرز کو کم از کم $50 کروڑ کا نقصان ہوگا. پاکستان کے انکار کے بعد بھارتی براڈ کاسٹرز کے معاہدے خطرے میں پڑ گئے. ٹائٹل, اسپانسرشپ, گراؤنڈ ٹکٹس کی رقم سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے. بھارتی سیاستدان بھی مودی پر برس پڑے. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو ٹیم سے نکالنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی. کہا کہ بنگلہ دیشی کرکٹر کو کولکاتہ ٹیم سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. کھیل کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے.
بھارتی بورڈ کا پاکستان کے بائیکاٹ کے فیصلے پر تبصرے سے گریز. نائب صدر راجیو شکلا نے کہا کہ آئی سی سی کے بیان سے مکمل طور پر متفق ہیں. بھارتی بورڈ آئی سی سی سے بات کرنے تک کوئی تبصرہ نہیں کرے گا. بھارت کو اولمپکس کی میزبانی چاہیے تو پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر کرنا ہوں گے. برطانوی اخبار دی گارڈین کا انٹرنیشنل اولمپکس آرگنائزیشن کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ. رپورٹ میں بھارت کے کھیلوں میں سیاست شامل کرنے پر اظہار تشویش. کہا کہ ممالک کے بائیکاٹ پر بھارت کو اولمپکس میزبانی دینا ناقابل قبول ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق نئے آئی جی کے لیے راؤ عبدالکریم مضبوط امیدوار. پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو 3 نام بھجوا دیے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئے آئی جی کا نام کا اعلان کیا جائے گا. ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے لگائے جانے کا امکان. لاہور ایئرپورٹ کے اطراف بسنت پر پتنگ بازی پر پابندی عائد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. محکمہ صحت نے لاہور کے 13 اسپتالوں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا. کمشنر اور ڈی سی لاہور کا لوہاری گیٹ کا دورہ. صفائی پتنگوں اور ڈور کی فروخت کا جائزہ. کوئک رسپانس ٹیموں کا چھتوں کی انسپیکشن کا عمل جاری. کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ کی عمارت میں آگ لگ گئی. حکام نے اطراف کی مارکیٹس بند کرا دی. آگ سے گاڑیاں بھی لپیٹ میں آ گئیں. فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی. کراچی میں شارع فیصل پر احتجاج. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے خلاف مقدمہ درج. مقدمے میں 800 سے 1000 مظاہرین نامزد. ایف آئی آر کے مطابق مظاہرین نے ایمبولینس اور گاڑیاں روکی. لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. لاہور کے سانحہ بھاٹی گیٹ کی تحقیقات جاری. جاں بحق خاتون اور بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار. ماں اور بیٹی کے سر پر زخم کے نشانات ملے. خاتون کے دائیں کندھے کی ہڈی ٹوٹی تھی. بچی کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. رپورٹ کے مطابق اموات گردن اور سر کی ہڈیاں ٹوٹنے سے ہوئیں. کیس میں نامزد پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کی 7 فروری تک عبوری ضمانت منظور. قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں 3 سال کا بچہ مین ہال میں گر کر جاں بحق. حکام کے مطابق بچہ کھیلتے ہوئے میرج ہال کے سیوریج میں گرا. انتظامیہ نے میرج ہال سیل کر دیا. مالک کو گرفتار کرنے کا حکم. مقدمہ درج کر لیا. بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد سینٹ سے متفقہ طور پر منظور. انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان جیتا ہوا ہے, دہشت گرد ہارے ہوئے ہیں. جان محمد بلیدی بولے کہ بلوچستان کے لیے نیا نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. منظور کاکڑ نے کہا کہ بلوچستان کسی ٹولے یا گروہ کی جاگیر نہیں بنے گا. وزیر اعظم کے مشیر انس ناولہ نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں نے 33 بے گناہ شہریوں کو شہید کیا. آپریشن میں 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے. بچوں کے سامنے شہریوں کو شہید کرنا ناراضگی نہیں, دہشت گردی ہے. بھارت کے اعلی کار ریاست کے ریٹ چیلنج کر رہے تھے. دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں, ان کے خلاف بغیر کسی ابہام کے ایکشن ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بلوچستان پر حملہ پورے پاکستان پر حملہ ہے. ہم شہداء کے ساتھ ہیں. پاکستان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑے گا. کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو اعتماد ملے. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا سے مکمل تعاون کرے گی. وزیر اعظم اور سہیل آفریدی کی ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبائی معاملات پر توجہ دینے کی بات کہی گئی. وزیر اعظم سے صدر ورلڈ بینک کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا کہ پائیدار اقتصادی استحکام کے لیے اصلاحاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے. روزگار کے مواقع اور نجی سرمایہ کاروں کے فروغ کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں. صدر ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہا. اصلاحاتی ایجنڈے کی بھرپور حمایت کا اعلان. مارشل سید آصف منیر سے اسلامی فوجی اتحاد کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید کی ملاقات. علاقائی سلامتی, انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا تبادلہ. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اسلامی فوجی اتحاد کے اقدامات کو سراہا.
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کو 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا ہے. پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا. خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ٹریننگ پروگرام کی تقریب. سعودی میجر جنرل محمد بن سعید نے کہا کہ دہشت گردی مشترکہ چیلنج ہے, مل کر نمٹنا ہوگا. انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا اہم کردار ہے. اسلامک ملٹری اتحاد مل کر دہشت گردی سے بہتر نمٹ سکتا ہے. ایران اور امریکہ کے جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں ہوں گے. سعودی عرب, مصر سمیت دیگر ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے. ایرانی صدر نے جوہری مذاکرات شروع کرنے کی اجازت دی تھی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں تاہم تناؤ برقرار ہے. ہمارا بحری بیڑا ایران کی جانب رواں دواں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی الیکٹرک بسیں بڑھانے کی ہدایت. 1500 نئی بسوں کے لیے ٹائم لائن طلب کر لی. مریم نواز نے کہا کہ الیکٹرو بس بہترین اور آرام دہ سفر کی سہولت ہے. فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں جلد میٹرو بس سروس شروع کرنا چاہتے ہیں. الیکٹرو بس کے نئے روٹس دریافت کرنے کی بھی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حافظ نعیم اسمبلی میں آئیں یا سیٹ خالی کریں, دھرنے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. شاہراہ فیصل پر ٹریفک روکنے پر سخت اقدامات ہوں گے. حافظ نعیم پروپیگنڈا کر کے عوام کو پریشان کرنا بند کریں. جنہیں وہ قبضہ حکومت کہتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. سانحہ گل پلازہ کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لاہور میں جیولرز نے کروڑوں کا سونا ہتھیانے والے ملزم سے ریکوری. ملزم سے 15 کروڑ روپے سے مالیت کی برآمدگی کر لی گئی. پولیس حکام کے مطابق ملزم سے 2 کلو کے قریب سونا, 3 کروڑ سے زائد نقدی اور گاڑیاں برآمد ہوئیں. ملزم اچرا مارکیٹ کے تاجروں سے سونا ہتھیانے کے بعد فرار ہوا تھا. کراچی میں کورنگی کے سرافہ مارکیٹ میں مبینہ ڈکیتی. ڈاکو چوکیدار کو یرغمال بنا کر 4 جیولری شاپس کا صفایا کر گئے. پولیس کے مطابق کسی بھی دکان میں CCTV کیمرہ نصب نہیں. واقعے کی تحقیقات جاری. صوبہ ٹیک سنگھ میں بس کی رکشے کو ٹکر, 6 افراد جاں بحق. حکام کے مطابق حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے. رائیونڈ میں جڑاوالا میں بھی حادثات میں 2 افراد دم توڑ گئے. حیدرآباد میں مسافر وین ٹریلر سے ٹکرا گئی. 3 افراد جاں بحق, 5 زخمی. پولیس کے مطابق فیملی ٹنڈو آدم سے کراچی شادی میں جا رہی تھی. جاں بحق ہونے والوں میں بچی اور خاتون بھی شامل. ملتان, فیصل آباد, قصور, شیخوپورہ میں بھی پتنگیں اور ڈوریں بنیں گی. پنجاب کابینہ نے اجازت دے دی. تیار کردہ سامان صرف لاہور میں بسنت کے دنوں میں استعمال ہو سکے گا. حکام کی مینوفیکچررز کو رجسٹریشن کرانے کی ہدایت. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور میں پتنگوں اور ڈور کی قیمتوں میں کمی ہوگی. بسنت پر ہوائی فائرنگ, اسلحے کی نمائش اور غیر اخلاقی رویوں پر کارروائی ہوگی. IG پنجاب کی شہریوں کو بسنت پر ضابطۂ اخلاق کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت. کہا قوانین کے تحت مخصوص دنوں میں ہی بسنت کی اجازت ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد سمیت ملک بھر میں 5 فروری یوم کشمیر پر چھٹی ہوگی. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں بسنت پر 5 سے 8 فروری تک 4 چھٹیاں ہوں گی. تیرہ متاثرین کو امدادی رقم جلد فراہم کی جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت. اجلاس میں تیرہ, کرم اور باجوڑ کے متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی کا جائزہ. سہیل آفریدی کی ادائیگیوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت. کہا کہ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی.